کہ آپ لوگ اور یہ پیغام جہاں تک پہنچے ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. ایک اچھا ڈاکٹر تبھی ہوتا ہے جب وہ بیماری کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کرے. کسی بھی پرابلم کو جب تک صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں کیا جائے گا آپ بھول جائیں کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہاں یہی ہو رہا ہے. ہر کچھ دن بعد بچے سوسائڈ جیسے عمل کر رہے ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم لے دے کے صرف ہمارے پاس ایک الفاظ ہے جو ہم نے رٹا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ. کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے. ہم نے آرڈر خراب کیا ہوا ہے. اصل میں جب تک ہم پرابلم کے آرڈر کو صحیح نہیں کریں گے, جب تک ہم روٹ کاز پہ نہیں پہنچیں گے, تب تک قیامت آ جائے گی. آپ یہ پرابلم سولو نہیں کر سکتے. یہ پیغام جہاں جہاں تک ہو سکے آپ لوگ پہنچائیں. آرڈر کیا ہے؟ آپ کا سوال ہوگا پھر آرڈر بتائیں آرڈر کیا ہے. سوال یہ ہے جو لوگ بھی اس عمل کو کرتے ہیں کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ نمبر ایک. اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو دوسرا نمبر پھر کون ذمہ دار ہے؟ ایڈمنسٹریشن. نمبر تین یا اس کی فیملی. یہ آرڈر ہم نے خراب کیا ہوا ہے. جس دن ہم اس آرڈر کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ ہم سوسائڈ جیسے اس برائی کو ختم کر دیں گے سماج سے. یہ کسی ایک خاص مذہب کی بات نہیں ہے. اصل میں مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس دنیا سے ہر ایول کو ختم کریں. لیکن جس کے اوپر ذمہ داری تھی ایول ختم کرنے کی, اگر وہ ایول کا شکار ہو جائے تو پھر کون پرسان حال ہے اس کائنات کا؟ بتائیں آپ لوگ. کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تھا؟ کس سے کہا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ کس کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا کہ آپ خیر کی امت ہیں؟ بتائیں آپ مجھے. ہم سب کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا. کر کیا رہے ہیں ہم؟ یہ کینڈل مارچ اس سے پہلے بھی نکلا تھا. اب تو اس کینڈل مارچ پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کا یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں تعداد اس کی ثبوت ہے کہ لوگ نہیں آتے. اب انہیں معلوم ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. پرابلم کہاں ہے پھر؟ پرابلم نہ ایڈمنسٹریشن کو سمجھ میں آ رہی ہے اور طلبہ تو خیر کیا ہی سمجھے گا. اصل ذمہ دار کون ہے؟ میں اپنی بات لوٹ کے آتا ہوں. اصل ذمہ دار وہ والدین ہیں جن کی اولاد سوسائڈ کر رہی ہے, جن کی اولادیں نشہ کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بیسک فنڈامنٹلز جو بچپن میں اولاد کو انکلکیٹ کرنے چاہیے تھے اس کے اندر, وہ کرنے میں والدین فیل ہو چکے ہیں. اس کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ اب بچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آتا ہے, اس کے اوپر کس کی ذمہ داری ہے؟ ایڈمنسٹریشن کی. ایڈمنسٹریشن کہاں گیا؟ یہ صرف ٹیچر بن کے رہ گئے. آج کے وقت کی ڈیمانڈ ہے ہمیں صرف ٹیچرز نہیں چاہیے, ہمیں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مربی بھی چاہیے, ایک اچھا مینٹور چاہیے جو بچوں کو ان کی پرابلم سے باہر نکال سکے. المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہم بچوں کو اچھا روبوٹ بنا پائے, اور انسان تو ہم بناتے ہی کیا. سر سید علیہ الرحمٰن نے اس ادارے کو روبوٹ پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. سر سید علیہ الرحمٰن نے اس ادارے کو انسان اور جدید علم کے ساتھ انسان ایسا تصور کیا تھا اس انسان کو سر سید علیہ الرحمٰن نے. لیکن افسوس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نہ تو اچھے روبوٹ سی جے بنا پائی ایم یو, اور نہ ہی اچھا انسان بنا پائی. جب اچھا انسان نہیں, تین وہ سوال جو والدین کی ذمہ داری تھی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں نبھائی, پھر یہاں کے اساتذہ کی, یہاں کے ٹیچرز کی ذمہ داری تھی کہ ان تین فنڈامنٹل کوسچن سے
یہاں کے اسٹوڈنٹ, یہاں کے طلبہ کو آگاہ کیا جاتا ہے. وہ بنیادی سوال, آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ سوسائڈ کرنے آئے ہیں؟ ڈگری حاصل کر کے کاغذ کے ٹکڑے کمانے آئے ہیں؟ اس اشرف المخلوقات کا اتنا گھٹیا مقصد ہو سکتا ہے کیا کہ یہ حیوانی سطح پہ رہ کے اپنی زندگی گزارے؟ کہ اس کا مقصد جو ہے وہ قرآن کچھ اور بتائے, اسلام کچھ اور بتائے, اور یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کچھ اور بتائے. علامہ اقبال ایک شعر کہتے ہیں, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر موڑ. پھر اسے غلام بنا دو, اسے روبوٹ بنا دو, اسے کچھ بھی بنا دو. دوسرا سوال, اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ تیسرا سوال, کہاں جانا ہے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں جانا ہے؟ فیل. ہم یہ سوال بتانے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو فیل ہو چکے ہیں, اور جب تک ہم ان بیسک کرائسس پہ, بیسک پرابلم پہ, بیسک سوال پہ بات نہیں کریں گے تب تک قیامت آ جائے گی. یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتی. آج کہہ کے جا رہا ہوں, کسی کو میری باتوں سے اختلاف ہے تو وہ 1 to 1 مجھ سے آ کے بات کر سکتا ہے. ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے انہیں بتایا کہ ہماری فاؤنڈیشن جس طریقے سے بھی آپ چاہے, جس وقت بھی چاہے, ہم اس ادارے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ بھی بنا مفاد کے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.